مذہب کے نام پر یہ شخص کتنا بڑا دھندا کر رہا ہے. ختم نبوت کے نام پر کس طرح سے اس شخص نے اپنی دکان چمکا رکھی ہے. 11 ارب روپے کی جائیدادوں کے ثبوت میں اس ہفتے کے اختتام پر آپ کے سامنے پیش کروں گا جو براہ راست حق خطیب کے نام پر ہیں. اور ہم نے لوگوں کو دکھا دیا کہ آپ بسم اللہ تک بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے. کوئی آیت پڑھ کر سنانا یا اللہ کا کوئی کلام پڑھنا تو درکنار، آپ بسم اللہ بھی درست طور پر ادا نہیں کر سکتے. کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. حق خطیب کے غنڈوں نے، جو کہ خود بھی ایک غنڈہ ہے اور غنڈوں کا سرغنہ ہے، ہماری ٹیم پر تشدد کیا، مار پیٹ کی ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پریشانیوں نے جہاں بہت سارے مسئلوں کو پیدا کیا ہے، ان میں ایک بڑا مسئلہ جعلی پیر اور دھوکے باز بابا بھی ہے. لوگ اپنی مشکلات کو ان باباؤں کے پاس حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو بذات خود لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں. خود کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی مگر لوگوں کو کروڑ پتی بننے کے تعویذ دیتے ہیں. سامنے والے کا مسئلہ حل ہو یا نہیں، یہ لوگوں سے پیسے لے کر خود ایک لگژری لائف اسٹائل سیٹ کر لیتے ہیں. ان کی ٹیم ان کی ایسی زبردست ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے کہ ہر روڈ پر، ہر پل پر آپ کو ان کا کانٹیکٹ نمبر اور نام نظر آئے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شہرت ملک بھر میں ہو جاتی ہے. یہی حال سوشل میڈیا پر خوب وائرل پیر حق خطیب معروف شف سرکار کا بھی ہے. اس کی ایک پریمیم پھونک سے لاکھوں لوگوں کو بیک وقت شفا ملتی ہے، اندھوں کو بینائی مل جاتی ہے، بہرے سننے لگ جاتے ہیں اور لنگڑے لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ شخص اپنے دھوکے بازی کو سچ ثابت کرنے کے لیے کئی ٹرکس استعمال کرتا ہے جن کو کرامات کا نام دے کر خود کو ولی اللہ کہتا ہے. اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر مریض کی آنکھوں سے چینیں نکلتی ہیں اور منہ سے کیلے، سوئیاں اور گولیاں نکلتی ہیں. اگر آپ ان سب میں غور کریں تو ساری ویڈیوز میں آپ کو ان ٹرکس میں خاص لوگ ہی نظر آئیں گے کیونکہ ہر کسی کو اس کی پریکٹس کرانا ذرا مشکل کام ہے. بہرحال اس کی پھوکوں کی شہرت تو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور کافی عرصے سے علماء اس فتنے اور جعل ساز شخص سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے، لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں ہو سکا جتنا حال ہی میں ARY نیوز کے اینکر جناب اقرار الحسن صاحب نے 1 مہینے کی مسلسل کوششوں کے بعد اس کے ایک کرتب کو لوگوں کے سامنے کھول کر دکھا دیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے ایک پرسن کو یوز کر کے منہ سے کیلے اور گولیاں نکالنے کی ٹرکس کو لوگوں کو دکھایا اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں آنکھ سے چین بھی نکالی اور یہ چیلنج کیا کہ اگر یہ ٹرکس حق خطیب کو فیک لگے تو ہم ان کے جلسے میں آ کر کیمروں کے سامنے اس کو کر کے دکھائیں گے. اور پھر حق خطیب کے فراڈ پر اسٹیمپ لگانے کے لیے یہ شف سرکار کے بزنس ہب بلاولر شریف میں اپنی ٹیم اور کیمروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پہنچ گئے. یہاں شف سرکار کے چیلے اور عقیدت مندوں کے درمیان جانا خطرے سے خالی نہیں تھا مگر اقرار الحسن صاحب تو اس معاملے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں. ان کو غیر قانونی کاروباروں اور غیر مناسب پروڈکٹس اور فیکٹریز کو ایکسپوز کرنے کا بڑا تجربہ ہے. وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے سوالات کی لائن لگا دی اور شف سرکار نے ہر سوال کو گول مول کر دیا اور عقیدت مندوں نے شور شرابہ اور دھکم بیل کر کے اپنے پیر جناب شف سرکار کا دفاع کر لیا. اس واقعے نے بہت سارے باباؤں کے لیے پریشانی پیدا کر دی ہے کیونکہ اقرار الحسن صاحب نے ان باباؤں کے کرتبوں اور ڈراموں میں موجود بڑی ٹرکس سے لوگوں کو آگاہی دے دی ہے. اور یہ آج کے ٹائم میں بہت ضروری بھی تھا کیونکہ مارکیٹ میں ہر روز کسی نہ کسی نئے بابا کی ضرور انٹری ہو رہی ہے جن کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد حقیقی ولی اللہ پر بھی نہیں رہتا اور وہ ہر ایک کو جعلی تصور کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو حقیقی اللہ کے ولی ہیں وہ لوگوں کی مشکلات کو بغیر کسی چارجز کے حل کرتے ہیں، نہ کہ ڈھیر سارے پیسے مانگ کر ان کو مزید پریشان کرتے ہیں.